اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، من احب حسینا فقد احبنی۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یوں عرض کرتے ہیں، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو ان سب سے محبت کر جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو میرے حسین سے محبت کرتے ہیں ان سب سے تو محبت فرما۔ یہ رسول پاک کی دعا ہے۔ تو شہید کربلا امام علی مقام سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت پاک ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کو 4 سال ہوئے تھے۔ 7ویں دن آپ نے عقیقہ فرمایا اور آپ کا نام حسین رکھا۔ اور اس شہزادے کی پرورش میں اتنے ناز و نعم کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس وقت ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم، جو بی بی ماریا قبطیہ کے پیٹ سے تھے۔ اسی وقت یعنی ان کی عمر بھی تقریباً 6 ماہ کے آس پاس تھی۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمۃ الزہرا کے نونہال حضرت امام حسین کو اور حضرت ابراہیم کو دونوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گود میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جبرائیل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی منشا یہ ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف بیٹا ہے، 2 بیٹوں کے انتقال کے بعد یہ تیسرے بیٹے تھے ابراہیم، اور ایک طرف نواسا ہے حسین۔ دونوں کی طرف میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھتے رہے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، جبرائیل میں نے اپنے نواسے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ چند ہی دن نہ گزرے تھے کہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ اس کا غم تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ 6 ماہ کے بعد ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہوئے تھے، لیکن ہمیشہ صحابہ میں یہ فرماتے میرے آقا کہ حسین وہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ وجہ یہ ہے کہ بیٹے کے انتقال پر غم مجھے ہوتا، لیکن حسین کے انتقال پر میری بیٹی فاطمہ بھی غمگین ہوتی اور میں بھی غمگین ہوتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادہ گلگوں قبا، جن کو کہا گیا ہے حیدر کرار کے لال، بچپن سے ذہین و فتین تھے، اور کیوں نہ ہو جنہوں نے رسول اللہ کا لعاب پاک چوما ہو، جن کی زندگی کی ابتدائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آغوش تربیت میں ہوئی ہو۔ صرف 2.5 سال کی عمر تھی سیدنا امام حسین کی۔ مسجد نبوی شریف میں جایا کرتے تھے۔ 2.5 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ بہت چھوٹی سی۔ مسجد نبوی میں جاتے اور واپس گھر آتے، حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں امی جان میں بتاؤں نانا کیسے خطبہ دیتے ہیں، ممبر پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے چڑھتے ہیں، اور ماں کو سامنے بٹھاتے، ایک چھوٹا سا تخت رکھتے اور اس پر چڑھتے۔ حضرت فاطمہ ان کے خطبے کے الفاظ سنتی۔ ایک دن اپنے شوہر نامدار حضرت علی سے کہا، تمہیں پتا ہے میرا بیٹا حسین اتنی سی عمر میں جاتا ہے مسجد نبوی اور رسول اللہ کا خطبہ سن کر آتا ہے اور مجھے پھر سناتا ہے۔ حضرت علی نے کہا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ چھپ کر ایک پردے کے پیچھے کھڑے رہے، اور خطبہ رسول ہونے کے بعد امام حسین ننی ننی ٹانگیں ہیں، چھوٹا سا قد ہے، گھر تشریف لائے۔ ماں نے کہا بیٹا آج نانا نے کیا خطبہ دیا؟ کہا پورا سناتا ہوں۔ اس تخت پر چڑھ گئے، کیونکہ حضرت علی سامنے ہوتے تو نہیں کہتے۔ تخت پر چڑھ گئے اور اس کے بعد خطبہ شروع کیا، الحمدللہ کما ینبغی لجلال وجہہ القدیم۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ الفاظ قدسیہ بیان کرتے رہے، حضرت علی سنتے رہے۔ پورا خطبہ من و عن لفظ بلفظ حضرت امام حسین نے سنایا تھا۔ 2.5 سال کی عمر میں حضرت علی باہر آ گئے اور کہا فاطمہ میں یہ اس بات میں حیرت میں ہوں کہ 2.5 سال کی عمر میں حسین نے وہ یاد کیا جو بوڑھے اپنے زمانے میں یاد نہیں کر سکتے، یا بڑی عمر کے لوگ یاد نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد سیدہ کائنات کی طرف دیکھتے ہوئے حضرت علی نے کہا سچ فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ان دونوں شہزادوں کو رسول اللہ کی وراثت مل گئی ہے اور حسین سے میرے آقا کا دین چلے گا۔ ایک مرتبہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں آئیں دونوں بچوں کو لے کر اور کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بچوں کو کچھ عطا کریں۔ حضور نے ان دونوں کو دیکھا اور کہا کہ حسن کو میں نے اپنی بہادری اور اپنی سرداری عطا کر دی، اور حسین کو شجاعت اور استقامت اور دلیری میں نے عطا کر دی، امام حسین کو اور سخاوت عطا کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ سے ان دونوں بچوں نے پایا ہے، اور ان دونوں بچوں کی ناراضگی کو کبھی حضور برداشت نہیں کرتے تھے، یعنی ان کے دل آزاری کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے۔ مشہور واقعہ ہے، دونوں بچوں نے تختیوں میں ایک تحریر لکھی اور اپنی ماں کے پاس آئے اور کہا ماں فیصلہ کر کے بتاؤ حسن کی تختی اچھی ہے کہ حسین کی تختی اچھی؟ سلیٹ پر جو لکھا جاتا تھا پہلے، سیدہ کائنات نے دیکھا اور فیصلہ کرنا ان کے لیے مشکل تھا کہ کس کی تختی کو اچھا کہا جائے، ایک کو کہیں تو دوسرے کو غم نہ ہو، دل آزاری نہ ہو۔ کہا بیٹا یہ فیصلہ تم اپنے بابا کے پاس لے جاؤ، ابا جان تمہارے فیصلہ کریں گے۔ حیدر کرار کے پاس دونوں شہزادے آئے، انہوں نے بھی دیکھ کر کے
یہ محسوس کیا کہ اگر حسن کی تختی کو اچھا کہوں تو حسین کو برا نہ لگے، اور حسین کی تختی کو اچھا کہوں تو حسن کو برا نہ لگے۔ آپ نے کہا بیٹا یہ فیصلہ مجھے نہیں آئے گا، جو حیدر کرار بڑے بڑے مقدمات کے فیصلے کرتے تھے، وہ اپنے ان دو شہزادوں کی دل آزاری پسند نہ کرتے ہوئے کہا یہ فیصلہ رسول اللہ کے پاس لے جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں چھوٹی عمر کے شہزادے آئے اور اپنی تختیاں دکھا کر پوچھا کہ کس کی تحریر اچھی ہے۔ وہ رسول کائنات مالک و مختار نبی احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغور دیکھتے رہے، اور پھر آپ نے بھی ارشاد فرمایا یہ فیصلہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں، رب العالمین تو فیصلہ فرما، میرے حسن کی تختی اچھی ہے کہ حسین کی تختی اچھی ہے۔ اللہ کریم نے جبرائیل امین کو جنت سے ایک سیب دے کر بھیجا، کہا یہ سیب اوپر سے گراؤ، جس کی تختی پر گرے اس کی تختی اچھی مانی جائے گی۔ جبرائیل امین نے اوپر ہوا سے ان دو تختیوں پر وہ سیب گرایا۔ یہ واقعہ جہاں پیش آیا تھا مدینے کا وہ ایک علاقہ کافی سالوں تک محفوظ رکھا گیا تھا۔ دونوں بچے تختیاں لیے کھڑے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دیکھ رہے ہیں، حیدر کرار دیکھ رہے ہیں، اور فاطمہ الزہرا دیکھ رہی ہے یہ فیصلہ اللہ کا کیا ہوگا۔ دونوں تختیاں جب لے کر کھڑے تھے، سیب آسمان سے گرا اور آدھا آدھا ہو کر دو ٹکڑے ہو کر آدھا ادھر گرا اور آدھا ادھر گرا۔ رب کو بھی یہ منظور نہیں تھا کہ دونوں میں سے کسی کی دل آزاری ہو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دونوں کی تختیاں پسند فرمائی۔ عزیزان گرامی اوقات، ایک مرتبہ حضور گھر تشریف لائے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا شہزادے کہاں ہیں؟ کہا میں ڈھونڈ رہی ہوں، کب سے غائب ہیں، نہیں نظر آتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود باہر نکلے۔ حضرت فاطمہ بے قرار تھی، بے چین تھی، اور اس کے بعد ڈھونڈنے پر ایک درخت کے نیچے دونوں شہزادے سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ گھبرائی آئی، حضور نے فرمایا نہ گھبراؤ، یہ دونوں شہزادے تنہا نہیں سو رہے ہیں، اللہ کے فرشتوں کی جھرمٹ سایہ کیے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت پہ اللہ نے لگایا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ دونوں بچوں کی کشتی ہو رہی ہے گھر کے اندر، اور بچوں کو کشتی کھیلنے کی پریکٹس کروائی جاتی تھی، کیونکہ وہ خاندان نبوت ہے اور عرب کے لوگ بچپن سے بہادر بناتے تھے، سپاہی بناتے تھے۔ امام حسن بڑے ہیں اور امام حسین چھوٹے ہیں، اور دونوں کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کشتی لڑوا رہے ہیں، لیکن حضور کس کی طرفداری کر رہے تھے؟ امام حسن کی، بڑے بیٹے کی، اور ہمیں حسن کو کہہ رہے تھے کہ حسن تم حسین کو ادھر سے پکڑ لو، ادھر سے پکڑ لو، ادھر سے گراؤ، ادھر سے گراؤ۔ حضرت فاطمہ دیکھ رہی تھی اور عرض کیا ابا جان عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے بیٹے کا ساتھ لیا جاتا ہے، جو چھوٹا ہوتا ہے اس کی حمایت میں ماں باپ کھڑے رہتے ہیں، آپ تو بڑے حسن کا ساتھ دے رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا فاطمہ تم نہیں دیکھ رہی، ادھر سے حسین کی سپورٹنگ میں جبرائیل امین اترے ہوئے ہیں، وہ ان کی حمایت میں ہیں، اور ادھر سے میں حسن کے لیے کھڑا ہوں۔ یہ وہ گھرانہ تھا، ایک طرف سید الملائکہ ہے اور ایک طرف سید الانبیاء ہے۔ میرے عزیزو دنیا میں ایسا گھرانہ نہ ہوا تھا نہ قیامت تک ہوگا۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے گھر بھی آتے تو انداز کیا تھا؟ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، اور اسی لیے امام حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ مدح خان اہل بیت ہے، کس زبان سے ہو بیاں، مدح خان اہل بیت خود خدائے پاک کرتا ہے ان کی پاکی کا بیان۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں اپنی جگہ پر، لیکن قرآن یہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالی اس گھر والوں کے لیے یہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی برائی سے اور ہر طرح کی علائش اور نجاستوں سے اس گھر کو خوب پاک کر دے۔ اللہ کا یہ فرمان کہ اس گھر کے لیے اللہ فرماتا ہے ہر طرح کی نجاست اور ہر طرح کی علائش سے میرے نبی کے گھرانے کو اللہ نے پاک فرما دیا ہے۔ اور دوسری آیت وہ بھی ہے، اس گھرانے کی فضیلت میں آپ کو پتا ہے، دونوں بچے ایک بار بیمار ہوئے تو گھر والوں نے یہ منت کر لی تھی، حضرت فاطمہ کی جو کنیز تھی فضہ، انہوں نے منت کر لی تھی کہ اگر یہ بچے صحت یاب ہو جائیں تو 3 روزے رکھیں گے۔ پورے گھر والے، بچے صحت یاب ہو گئے، روزہ رکھا، لیکن گھر میں قناعت فاقہ کشی ایسی ہوتی تھی کہ حضرت علی دن بھر مزدوری کر کے جو رقم لاتے تھے 2 درہم، جس سے آٹا اتنا خریدا جا سکتا تھا 5 روٹیاں بن سکتی تھی۔ حضرت علی آٹا لے کر آئے شام کے وقت اور روٹیاں بنائی 5 روٹیاں۔ اسی وقت دسترخوان پر جب بیٹھے افطار کے لیے ایک مسکین آیا اور کہنے لگا اے اہل بیت، اے رسول اللہ کے لجپال گھرانے والوں، سخی گھرانے، میں بھوکا ہوں مجھے کھلاؤ۔ 5 روٹیاں اس مسکین کی جھولی میں ڈال دی، پانی پی کر افطار کر لیا۔ دوسرا دن آیا، انہوں نے پھر روزہ رکھا، اور آج کے دن حضرت علی دن بھر کام کرتے رہے اور پھر رات شام کے وقت مختصر سا آٹا لائے اور پھر روٹیاں گوندی گئیں، اور 5 روٹیاں بنی تھی
کہ افطار کے عین وقت ایک یتیم بچہ آیا اور کہا میرا باپ نہیں، میں نے تو کئی دن ہو گئے نرم غذا کھائی نہیں، مجھے کھانا نہیں ملا ہے، اہل بیت کا گھرانہ یہ روٹیاں اٹھا کر بھی دے دیا۔ تیسرا دن تھا روزے کا، آج کے دن بھی یہ مزدوری کے بعد جو آٹا لایا گیا 5 روٹیاں بنی۔ افطار کا وقت تھا، ان قریب ایک جیل سے چھوٹا ہوا قیدی آیا، کہا زمانہ بیت گیا، جیل میں مجھے کھانا نہیں ملا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کھانا کہاں مل سکتا ہے تو لوگوں نے تمہارے گھر کی طرف اشارہ کیا، یہاں سے کوئی خالی جاتا نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نے پوری روٹیاں اٹھا کر اس قیدی کو بھی دے دیا۔ پہلا دن مسکین کھایا، دوسرے دن یتیم کھایا، تیسرے دن جیل کا قیدی کھایا، اور 3 دن کے بعد ان کا پیٹ پیٹ سے لگ گیا۔ یہ تاک میں دبکے ہوئے بیٹھے تھے بچے دیوار کے اندر، اور گھر کے اندر کسی کو آواز نکالنے تک کی طاقت نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، دیکھا ان کی آنکھیں اندر جا چکی ہیں، پیٹ دبا ہوا ہے اور کوئی اٹھنے کے قابل نہیں۔ پوچھا فاطمہ کیا بات ہے؟ اور سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی غوث العظم بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے یاد میں تقریباً پوری دنیا اپنے اپنے انداز سے خراج عقیدت پیش کرتی ہے، نیاز، ایصال ثواب، بہت ساری باتیں۔ آج میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ ہم تو انہیں سلطان الاولیاء کہتے ہیں۔ سلطان الاولیاء ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس بندوں میں کچھ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت کے لیے چن لیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جب ختم ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ تو نبیوں کے بعد نبیوں کا جو کام کیا جانا ہے، اس کام کو لے کر آگے بڑھانے والے امت کے وہ صالحین کو اولیاء اکرام کہا جاتا ہے۔ اور ولی ہوتا کون ہے؟ ولی کا کوئی خاص چہرہ، خاص لباس یا کوئی ایسی چیز نہیں بتائی گئی، لیکن قرآن نے کہا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی صرف وہ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ اور متقی کون ہوتا ہے؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی والا، یہ عربی کا لفظ ہے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی بہت ساری ڈیفینیشن ہے، ایک چیز میں بتاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں۔ حلال بھی سب کو پتہ ہے یہ حلال ہے، حرام بھی سب کو پتہ ہے یہ حرام ہے، جو واضح ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ حلال ہے کہ نہیں ہے، حرام ہے یا نہیں۔ تو فرمایا گیا ایسی شک والی چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے، حرام چیزیں چھوڑنے کا نام نہیں۔ حرام چیزیں چھوڑنا تو مسلمان کے لیے ضروری ہے، شراب نہیں پیتا، چوری نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں نہیں کرتا، یہ تو مسلمان کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن چند وہ چیزیں ہیں جو حرام اور حلال کے بیچ میں مشکوک ہیں، ان چیزوں کو بھی چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ دل سے ہوتا ہے، تقویٰ دل سے ہوتا ہے، اس طور پر سمجھ لیں کہ ہمیشہ اس کے سینے میں اللہ کا خوف ہو، ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہو، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تقویٰ، اور تقوی کے بغیر کوئی ولی نہیں ہوتا۔ تقویٰ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تقویٰ کراتا کیا ہے؟ ٹھنڈیوں میں بستر چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے بندہ اللہ کی عبادت کے لیے، تقویٰ ہے۔ رات کے وقت وہ جب لوگ سو رہے ہوں یہ رب تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا خوف اس کو بستروں سے اٹھا دیتا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ کا خوف اسے ایسی جگہوں کی طرف دیکھنے بھی نہیں دیتا جس کو دنیا عام طور پر دیکھتی ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ کا خوف اس کے سینے میں، اس کی آنکھیں محفوظ ہیں، اس کی زبان محفوظ ہے، اس کا دل محفوظ ہے، اس کے ہاتھ پیر محفوظ ہیں گناہوں سے، یہ تقویٰ ہے۔ اور یہ تقوی کے ساتھ ہی کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ نہیں کہ لٹھ چھوڑ کر کے رکھا ہے بالوں کی، 10 انگوٹھیاں پہن کے گھوم رہا ہے اور کوئی بھی بابا بن کر کے لوگوں کو لوٹ رہا ہے، اس کو لوگ سمجھ لیے کہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی بات آپ کو میں بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کوئی اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ حضور کو چھوڑ کر کے کوئی ڈائریکٹ جانے والا راستہ ہے ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟
کچھ وہ لوگ جو ولی بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں ڈھکوسلا ہے، جن کے ہاں حضور پاک کی شریعت کا کوئی لحاظ نہیں. حضور سے اگر محبت ہو تو حضور کی سنت سے بھی محبت ہوگی، حضور سے اگر محبت ہو تو حضور کی شریعت سے محبت ہوگی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں صدیق اکبر سے بڑھ کر ولی کون ہے؟ فاروق اعظم کی طرح ولی کون ہے؟ عثمان غنی کی طرح اللہ کا ولی کون ہے؟ حیدر کرار تو شاہ ولایت ہیں، ولیوں کے سردار ہیں. تو مجھے آپ بتاؤ یہ صحابہ میں سے کبھی کوئی ایسا صحابی جو رسول اللہ کی اقتداء کرنے میں پیچھے رہ گیا ہو، کوئی نماز قضا کرتا ہو، شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہو؟ کوئی ایک بھی صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، ایک بھی صحابی نہیں ملے گا. کیونکہ سب کو پتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ چھوڑ کر اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا. اب میں یہاں پر آپ کو ایک مثال دے دوں کہ بغداد میں ایک بار یہ مشہور ہو گیا کہ ایک اللہ کے ولی دریائے دجلہ کے پاس آئے، بہت عبادت کرتے ہیں، بہت توجہ سے. غوث پاک کا زمانہ ہے. سرکار غوث پاک کو جب یہ خبر ہوئی کہ ایک کوئی بڑے ولی آئے ہیں دریائے دجلہ کے پاس عبادت کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا اللہ کے ولیوں سے ملاقات یہ اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، میں ان سے ملاقات ضرور کروں گا. تو سرکار غوث پاک بھی چلے گئے دریائے دجلہ کے پاس کہ وہ اس اللہ کے ولی سے میں ملاقات کروں. جب وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ وہ صبح ہی وہاں سے رخصت ہو گئے تھے، چلے گئے تھے. غوث پاک سے ان کی ملاقات نہیں ہو پائی، لیکن لوگوں میں مشہور تھا، سارے لوگ دیکھ رہے تھے، وہ کنٹینیو عبادت کرتے تھے، مسلسل عبادت کرتے تھے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ عبادت کہاں کرتے تھے، لوگوں نے بتایا وہ جو جگہ تھی وہ ریت پر جو ہے دریا کے کنارے جو ریتی پڑی ہوئی تھی اسی پر عبادت کرتے. غوث پاک غور سے نشانیاں دیکھتے ہیں، ان کے سجدوں کے نشان تھے، ان کے ہاتھوں کے پیروں کے نشان تھے. آپ نے غور سے دیکھنے کے بعد پھر کہا تم لوگ جھوٹے شخص کو اللہ کا ولی سمجھ لیے ہو، وہ کہاں سے اللہ کا ولی تھا، تم لوگ کسی کو بھی ولی مان لیتے ہو. لوگوں نے کہا آپ نے تو دیکھا نہیں اور ایسے ہی آپ کہہ رہے ہیں، ہم تو ان کو مسلسل عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، کوئی نماز قضا تو نہیں کرتے تھے. غوث پاک کا معیار دیکھیں کس کو وہ اللہ کا ولی سمجھتے تھے، کسوٹی. سرکار غوث پاک فرماتے تم نے دیکھا ضرور ہوگا لیکن میں ان کے نشانات دیکھ رہا ہوں، سجدے میں جانے کے، ہاتھوں کے نشان یہاں نظر آ رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا اس سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کہا دیکھو 10 انگلیاں ریت پر ایسی کھلی ہوئی پڑی دکھ رہی ہیں، اور میرا ماننا یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو 10 انگلیاں ملی ہوئی ہوتی تھی. سجدے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں ملی ہوئی ہوتی تھی، اور یہ شخص جس کو تم عبادت کرتا ہوا دیکھ رہے ہو اس کی انگلیاں پوری پھیلی ہوئی ہیں. جو حضور کی سنت پر عمل نہیں کرتا میرے نزدیک وہ ولی ہو نہیں سکتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا. ایک سنت کو ترک کرنے پر غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا ولی. اب آپ اندازہ کریں لوگوں نے تو پتہ نہیں کس کو ولی بنا لیا ہے، کیسے کیسے باباؤں کے پیچھے یہ گھوم رہے ہیں. وہ ایسے بابا جن کے نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں، دن بھر قوالی میں بیٹھے رہتے، نماز کے بارے میں پوچھو تو کہیں گے مکہ میں پڑھتے ہیں، مدینے میں پڑھتے ہیں. کچھ وہ بھی ہیں جو دل کی نمازوں کی بات کرتے ہیں. یہ سب شیطان ہے. شیطان اس طرح کے چہرے بنا کر کے امت کو گمراہ کرتا ہے. ہمارے علاقے میں ایک مرید صاحب آئے ہوئے تھے کافی سال پہلے، کسی پیر صاحب کے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پیر صاحب کی نماز اللہ نے معاف کر دیا ہے. میں نے پوچھا تھا کہ کیوں؟ کہا اتنا تقویٰ ہو گیا، اتنی عبادت کیے ہیں کہ ان کو اب یہ ظاہری نماز کی ضرورت نہیں ہے، وہ باطنی نماز پڑھتے ہیں. میں نے ان کو ایک سپرے مارا تھا، وہ ابھی تک آئے نہیں واپس. کہا شریعت میں 4 لوگوں پر نماز معاف ہے، 4 لوگوں پر نماز معاف ہے. نابالغ بچہ ہو تو نماز معاف ہے، بھی مطلب اس پر نماز فرض ہی نہیں ہے. دوسرے پاگل ہو، دماغی نہیں ہے تو بھی نماز معاف ہے. اور تیسرے عورت کی جو ماہواری آتی ہر مہینے، حیض کے دنوں میں عورت کو نماز معاف ہے. چوتھے بچے کی ولادت ہو جائے عورت، اس کے بعد اس کو نفاس جو آتا ہے وہ 40 دن تک بھی ہو سکتا ہے میکزیمم، اتنے دن عورت کو نماز معاف ہے. یہ 4 لوگ ہیں جن کو نماز معاف ہے. میں نے مرید صاحب سے کہا تھا پیر صاحب کو پوچھ لینا ان 4 میں آپ کیا ہو، یا تو تمہارا پیر نابالغ ہوگا اس لیے نماز معاف ہو گئی، یا تو پاگل ہوگا اس لیے معاف ہے، یا تو پھر وہ 2 کیٹیگری جو بڑی ڈینجر ہے. پوچھ لینا. میرے عزیزو غوث پاک پر نماز معاف نہیں ہوئی تو اے رے غیر نتھو کھیرے کی بات کیا ہے؟
سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ہوا تھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، بادل کا ٹکڑا ایک سایہ بن کر کے آپ کے اوپر طاری ہوا اور اس سے آواز آنے لگی، اے عبد القادر، میں نے تجھ پر سارے حرام کو حلال کر دیا ہے، میں نے تجھے نماز معاف کر دی ہے، تو نے اتنی عبادت کر ڈالی۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ 4 دن لوگوں میں بیٹھ کر کے عبادت کر کے یہ سمجھ لیں کہ میں بہت کیا ہوں۔ غوث پاک تو وہ ہیں جنہوں نے 15 سال تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر رات بھر نماز پڑھی ہے، اور تقریباً 40 سال ان کی عبادت کے ایسے گزرے ہیں کہ ایک انگور کے دانے سے سحری کرتے تھے اور آدھے گلاس پانی سے افطاری کر لیا کرتے تھے۔ یہ غوث پاک کی عبادات اور مجاہدات اتنے سالوں کے بعد اگر کوئی کہے ان کو تو بات تو ایسی لگتی ہے نا کہ شاید دماغ میں یہ بات آ جائے، ہاں اتنے سالوں کی عبادت ہوئی، بادل کے ٹکڑے سے آواز آئے کہ عبد القادر میں نے سارے حرام حلال کر دیے تم پر اور نمازیں معاف کر دی۔ لیکن وہ ایسے ویسے لوگوں کی صحبت پائے ہوئے اور موسمی طریقوں کے ولی نہیں تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان محبوبیت پر فائز تھے۔ آپ نے برجستہ کہا یہ آواز رحمان کی نہیں ہے، یہ شیطان کی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز معاف نہیں ہوئی تو میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب شریعت ہیں، حضور نے نماز نہیں چھوڑی، اور وہ بھی آخری وقت تک۔ جانتے ہو روایات میں موجود ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر آ رہے تھے جب آپ کی وفات کو چند ہی دن باقی تھے، حضور کی وفات کو، حضور کے انتقال کو چند دن باقی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق امامت کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت علالت کے بعد حجرے سے باہر تشریف لائے تھے، اس حالت میں کہ روایات میں موجود ہے حضور 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے باہر آ رہے تھے، پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ اس قدر شدت کی تکلیف کے ساتھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، اور یہاں مرغ مسلم توڑتے ہوئے بیٹھے ہوئے وہ پیر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نماز معاف ہے۔ غوث پاک نے جب یہ کہا کہ یہ رحمان کی آواز نہیں، یہ شیطان ہے، میرے لیے نماز معاف نہیں ہو سکتی، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے غرور اور تکبر میں لانے کے لیے ایک دوسرا حملہ کیا تھا اور کہا عبد القادر تم بہت پڑھے لکھے ہو، بہت علم ہے تمہارے پاس، تم پڑھے لکھے نہ ہوتے، علم نہ ہوتا تو آج میرے گمراہی میں آ جاتے۔ شیطان اپنی اصلی حالت پر آ گیا، کہا ٹھیک ہے تم نے مجھے پہچان لیا، لیکن تم بہت پڑھے لکھے ہو، تمہارا علم اتنا ہے کہ تم بچ گئے۔ غوث پاک نے کہا تو دوسرا حملہ کر رہا ہے مجھ پر، میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے رب کے فضل نے بچایا۔ یہاں پر بھی آدمی بہک سکتا ہے، اگر ہاں کہہ دیا کہ ہاں میں تو پڑھا لکھا ہوں، میں بہت علم والا ہوں، اسی لیے بہت سارے علم والے بھی بھسم ہو گئے، علم والے بھی بہک گئے۔ علم کے ساتھ رب کا فضل ہے تو پھر وہ بچ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، عرض یہ کرنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کرنے والے، نیاز کرنے والے سب سے میرا ایک ہی کہنا ہے اور سب کے لیے ایک میسج ہے کہ تمہاری 11ویں، تمہارے کھچڑے، تمہارے نیاز یہ فرض نہیں، نہ ہی واجب ہیں، مستحب کے درجے میں آ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک فرض یہ تمہارے اوپر ایسا ضروری ہے کہ اس چیز کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ 1 سال تم نے دیگ نہیں بنائی، نیاز نہیں کی تو قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ تم غوث پاک کی فاتحہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، یہ سوال نہیں ہوگا، لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ فجر میں اٹھے کیوں نہیں تھے، یہ سوال ضرور ہوگا اتنی نمازیں قضا کیوں ہوئی تم سے۔ میرے عزیزو، نوافل اور مستحبات میں پڑی ہوئی یہ امت، میں منع نہیں کرتا، آپ شوق سے، ہم بھی کرتے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایصال ثواب کے لیے، مرحومین کے لیے ہم نیاز، فاتحہ، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل وہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عبادتیں کچھ معنی نہیں رکھتی، نماز نہیں ہے، قرآن نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو 2-2 3-3 گھنٹے قوالیوں پر رقص کرتے ہیں، قرآن کی ایک سورہ بھی تو سن کے دکھاؤ، وہ رب کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی قاری قرآن سے تم قرات سن کر کے جھومو، پھر پتا چلے کہ ایمان تمہارے دل میں کتنا ہے۔ ڈھول باجوں پر رقص کرنے والی قوم، ایمان سے اگر تعلق ہے تو ان خرافات میں نہیں جا سکتا کبھی۔ ایمان مضبوط کرو، اولیاء کاملین کی جماعت سے وابستہ رہنا یہ ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب صرف یہ نہیں جو بنایا گیا ہے۔ ہم سنیوں پر ایک بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ صرف چادر، گاگر، جلوس، فاتحہ، نیاز 11ویں والے لوگ ہیں۔ میرے عزیزوں، وہ ایک پارٹ ہے۔ ظالموں نے جس طرح کا یہ
ہمارے اوپر الزام لگا کر رکھا ہے کہ یہ سجدے کرنے والے لوگ ہیں، قبر کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، اور مزارات اولیاء پر جا کر شرک و بدعت کرنے والے لوگ ہیں۔ دنیا کو یہ پھیلا کر کے رکھا گیا، ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم سنی مزار کو سجدہ تو چھوڑو، ہم رسول کو بھی سجدہ نہیں کرتے۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، عبادت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ سجدہ تو دور کی بات، جھکنا بھی جائز نہیں ہے، جھکنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہم اس عقیدے کے حامل ہیں الحمدللہ۔